یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، بہت نشہ برباد کر رہا ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں نشہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش ہمارے ملک کے سربراہ لوگوں کی اللہ آنکھیں کھول دے۔ اگر ملک کو واقعی ترقی پر لے جانا ہے تو آپ کو نشہ مکت کرنا پڑے گا ملک کو، اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ نشے کے کاروبار میں انوالو ہے۔ لوگوں کی رعایت کرنے کی بجائے ان بے گناہ عوام کی رعایت کیجئے، اس لیے کہ جب باپ نشہ کرے گا وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے گا، بچے جاہل رہیں گے تو ملک جاہل رہے گا۔ باپ نشہ کرے گا، اللہ اکبر، تو اپنے بچوں کو کی بیماری میں علاج نہیں کر سکے گا، بچے مریں گے تو ملک کے بچے مریں گے۔ شوہر نشہ کرے گا، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا، شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرے گی، اور بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھے گی۔ ملک میں زنا پھیلے گا، ملک میں جرائم پھیلیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے، ام الخبائث سے ام الخبائث۔ اس لیے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹالمنٹ پر نشہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، قوموں کی تباہی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس قوم کو ہتھیار تباہ نہ کر سکے اس قوم کو نشہ اور شباب، حسن اور نشہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ، اور پھر نشہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرتا تھا جب وہ مرے گا تو اپنی قبر سے سور کی خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ نشہ کرنے والے سور کی شکل میں اٹھیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، عبداللہ ابن مسعود سے، ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ مریں گے تو قبر سے سور اور بندر کی شکل میں اٹھیں گے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جو سور اور بندر کی شکل میں قبروں سے اٹھیں گے کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے، اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا اے ابن مسعود، وہ اللہ کا رسول بھی مانتے ہوں گے، قرآن کو بھی مانتے ہوں گے، اللہ کو بھی مانتے ہوں گے، مگر ان میں دو گناہ ہوں گے۔ ایک تو وہ میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے، میوزک گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، اور دوسرا شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اللہ اکبر وہ قبروں سے اٹھیں گے تو سور اور بندر کی شکل میں۔ آج شراب کا نام بدل کے پیا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی میں پیو تو صحت بنتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے اللہ نے فائدے کو ختم کر دیا، شفا کو ختم کر دیا ہے۔ حرام میں شفا نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے جو حرام ہے وہ نقصان ہی پہنچائے گا۔ اگر آپ کو بظاہر اس میں کچھ فائدہ لگتا ہے تو یاد رکھنا یہ آپ کی عقل کا فطور ہے، مگر وہ نقصان پہنچائے گا۔ آخری بات جو اس کرنے چلا تھا وہ سن لے ایک روایت، اس کے بعد میں بات کو مکمل کر دوں کہ نشے سے دنیا بھی برباد ہوتی اور آخرت، ایمان تک چلا جاتا، ایمان تک چلا جاتا۔ ایک بہت بڑا ولی کہلاتا تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا برسیسا۔ اس کا نام کیا تھا؟ برسیسا۔ کثرت کے ساتھ حدیث میں اس کا ذکر ہے برسیسا کا۔ اتنا بڑا ولی تھا وہ کہلانے والا کہ اس کے 20,000 یا 60,000 شاگرد ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں برسیسا کے ہزاروں شاگردوں کو اتنی طاقت مل گئی تھی عبادت اور ریاضت سے کہ ہوا میں اڑتے تھے، اور برسیسا اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم بھی باہر نہیں نکالا۔ تو اس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے کہ برسیسا کتنا عبادت گزار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں مگر یہ کافر ہے، کافر، یہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ اللہ ہو، یہ کیسے مرے گا؟ کافر ہو کر۔ فرشتے حیران، جس کے شاگردوں میں اتنی طاقت کہ وہ ہواؤں میں اڑے، اس کی رات دن کی عبادتیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کافر ہو کے مرے گا۔
اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو ہوگا. اس سے یہ بھی مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو. کتنی اللہ عبادت کی توفیق دے، گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو، بلکہ یہ سوچو کہ پتہ نہیں ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو. اور یہ بھی یاد رکھنا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور میں کلمہ پڑھا تھا لیکن مرے تو کفر پہ مرے. آپ کو نہیں پتا مسلمہ کذاب، اس نے حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے کی بات کی تھی، کفر پہ مرا کہ نہیں؟ عبداللہ ابن ابی حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھا، کفر پہ مرا، پوری زندگی منافقت میں گزاری. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، ایمان پہ خاتمے کی فکر کرتے رہو. ہر اس کام سے بچو جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے، شرک کی طرف لے جائے، بدعقیدگی کی طرف لے جائے. اللہ اکبر. اللہ نے فرما دیا برسیسا کفر پہ مرے گا، کفر پہ. فرشتے دیکھنے لگے حیرت سے کہ کیسے کفر پہ مرے گا. ایک دن برسیسا چونکہ خانقاہ کے باہر نہیں نکلتا تھا، اس کی خانقاہ پہ دستک ہوئی. اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی جوان آیا ہے اور برسیسا سے کہتا ہے برسیسا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو، میرے بھائی تم بہت عبادت کرتے. برسیسا نے کہا میرے یہاں جگہ نہیں کہ میں کسی شاگرد کو رکھوں. تو وہ زبردستی خانقاہ میں گھس گیا اور نماز شروع کی. جب نماز شروع کی تو 3 دن اور 3 رات وہ نماز میں کھڑا رہا. جو جوان آیا تھا 3 دن اور 3 رات نماز میں کھڑا رہا. برسیسا اس سے متاثر ہو گیا. اس نے کہا اے جوان، میں 3 دن اور 3 رات تک کے ایک وقت میں کھڑا نہیں رہ سکتا نماز میں، اور تو کتنا پارسا، تو کتنا پرہیزگار، تو تو شاگرد بننے آیا. میں تجھ سے متاثر ہو گیا. اتنے انہماک اور اتنے یقین کے ساتھ، اتنی ڈوب کر میں نے کبھی عبادت نہیں کہ میں سو بھی جاتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں. اتنے طویل قیام میں نہیں کر سکتا، اتنے طویل سجدے میں نہیں کر سکتا. اس جوان نے کہا برسیسا ایسی عبادت پید کرنے کے لیے کوئی گناہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ تو نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا. برسیسا ایسی عبادت کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. تو کہا گناہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہا گناہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب احساس گناہ انسان کو تڑپاتا ہے تو انسان لذت کے ساتھ عبادت کرتا ہے. ایک گناہ کر. اس نے کہا اگر ایسی لذت مل جائے ایک گناہ کی وجہ سے تو میں ایسے تو گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھو کیسے کیسے انسان بگڑتا ہے. اس جوان نے کہا کوئی گناہ کر. تو کہا کیا کروں؟ اس جوان نے کہا زنا کر. اس نے کہا استغفر اللہ، میں زنا نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے زنا کرنے والوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی. پھر زنا کی مختلف شکلیں اور اس کی وعید ہے، یہ بھی سن لیں. برسیسا نے نہیں کہا، لیکن زنا کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں. سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہروانی نے غریب نواز سے بیان کیا کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک جرم کرتے رہیں گے اور ان سب کے جرائم کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے. ایک بات اور بھی، اللہ توبہ کی توفیق دے ان جوانوں کو جو شادی سے پہلے زنا کریں یا شادی کے بعد اور توبہ نہ کریں. اللہ ان کے گھر میں عیب دار بچے پیدا کرتا ہے، لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. اب اس سے یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی بچے دیکھو اس پہ شک کرو کہ اس نے زنا کیا، ایسا نہیں. کبھی کبھی اللہ عیبی بچے آزمائش اور امتحان کے لیے بھی پیدا کرتا ہے، تو سب کو شک کی نظر سے مت دیکھنا، مگر زیادہ تر عیبی بچے ان کے گھر میں پیدا ہوں گے جنہوں نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا کی اور توبہ نہیں کی. اس لیے سچی توبہ کر لو. تو برسیسا کو کہا برسیسا زنا کر. برسیسا نے کہا نہیں، میں زنا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی سخت وعید بیان کی. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، زنا نہیں کرتے، ایک کام کرو کسی کو قتل کر دو، مرڈر کر دو کسی کا. کہا نہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا اعلان ہے
کہ جس نے کسی کو بے جان قتل، کسی کو بے گناہ قتل کیا اس پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے، میں قتل بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا چلو بھائی جب پھر تمہیں عبادت کی لذت کیسے ملے گا، کوئی چھوٹا گناہ بتاؤ جس میں زیادہ نقصان نہ ہو۔ پر ٹھیک ہے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، کچھ شراب پی لو۔ اگر تم شراب پی لو گے تو گناہ تو ایک گناہ کرنا ہے، پھر دیکھنا جب وہ گناہ یاد آئے گا تو تمہارے آنسو آئیں گے، لذت آئے گی عبادتوں میں۔ برسیسا نے کہا یہ آسان ہے۔ برسیسا نے کیا کہا؟ یہ آسان ہے۔ تو اس نے پوچھا اس جوان سے کہ بھئی یہ شراب ملے گی کہاں؟ ہم نے تو کبھی شراب دیکھا ہی نہیں، کچھ خریدا ہی نہیں، کہاں ملے گی؟ تو دیکھو شیطان کا ہتھ کنڈا اس جوان نے جو آیا تھا، کہا وہ جنگل میں ایک عورت شراب بیچتی ہے، چپکے سے وہاں چلے جاؤ، شراب خرید لو، پی لو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب برسیسا پہلی بار اپنی خانقاہ سے نکلا، جو کبھی ملنے نہیں نکلا کسی سے، کسی کو صدقہ دینے نہیں نکلا، کسی کی مدد کرنے نہیں نکلا، آج وہ کس لیے نکل رہا ہے؟ شراب خریدنے کے لیے۔ حالانکہ اس کی نیت کہیں نہ کہیں اچھی ہے اور بہت اچھی ہے، بس نیت اس کی کیا ہے کہ بھئی اگر اس طرح کی لذت والی عبادت کا شوق مجھے بھی مل جائے گناہ کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ میں کچھ اچھی نیت ہے، لیکن اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر۔ جب برسیسا شراب خریدنے کے لیے جنگل جانے لگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کی تدبیریں اللہ کی تقدیریں ہر تدبیر پر غالب آ جاتی، خدا کی تقدیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اور جب شراب خریدنے کے لیے چپکے سے جنگل میں برسیسا پہنچا تو دیکھا کہ خوبصورت عورت شراب بیچ رہی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ برسیسا نے تو کبھی عورت دیکھی نہیں تھی، اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا، اس کے ہاتھوں سے شراب پی اور شراب کے نشے میں اتنا بدمست ہوا کہ اس عورت سے زنا کر۔ جب زنا کیا تو اسی زنا کی کیفیت میں اس کا شوہر آ گیا، نشے میں تھا، بھرپور نشے میں تھا۔ شوہر نے آ کے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو قتل کر دیا۔ جس گناہ سے بچنے کی بات کر رہا تھا، نشے نے وہ دونوں گناہ کرا دیے، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا۔ اسی میں مصروف تھا کہ شیطان جو جوان کی شکل میں آیا تھا، بادشاہ کے یہاں جا کے کہا برسیسا کہتا ہے کیسا ہے؟ تو کہا وہ تو ولی ہے۔ کہا چلو آؤ بتاتا ہوں وہ ولی کیسا ہے۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا قتل بھی پڑا ہے، زنا ہو رہا ہے۔ کہا یہ تمہارا ولی ہے برسیسا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، سپاہیوں کو کہا پکڑو اس منافق کو، بدبخت کو، اوپر سے کچھ دکھتا ہے اندر سے کچھ ہے۔ قاضی کے پاس مقدمہ گیا، جو نیکی کا لبادہ اوڑھ کے نشہ کرے، زنا کرے، قتل کرے، سزا کیا ہے؟ کہا کہ پہلے تو اس کو کوڑے لگاؤ، کیونکہ غیر شادی شدہ ہے، زنا کی سزا کوڑے، شراب کی سزا کوڑے، اور پھر اس نے دھوکہ دیا نا ہمیں تو اس کو قتل کرو۔ کوڑے لگائے، بہت مارا اس کو، اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے جب اس کو لے جا رہے تھے تو وہی جوان آیا۔ آنے کے بعد کہا برسیسا مجھے پہچانتے ہو کون؟ کہا وہی میری خانقاہ میں جو شاگرد بننے آئے تھے نا۔ کہا وہ شاگرد واگرد کچھ نہیں، شیطان ہوں شیطان، تجھے ورغلانے آیا تھا۔ شرابی میں نے بنایا، زنا میں نے کروایا، قتل میں نے کروایا، بادشاہ کو بلا کر بھی میں وہاں تک لایا تھا، یہ سب میں نے کرایا۔ اب تو مر رہا ہے نا، بدنام ہو کے مر رہا ہے، شراب کا دھبا لے کے، زنا کا دھبا لے کے، قتل کا دھبا لے کے، سارے گناہوں کا دھبا لے کے تو مر رہا ہے۔ تجھے آج کوئی نہیں بچا سکتا، میں بچا لوں گا، ابھی بچا لوں گا، یہ تجھے چھوڑ دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بہت نیکی کرنا، پرہیزگاری کرنا، تقوی اختیار کرنا، توبہ کر لینا، تو تیری یہ سب پچھلی زندگی بھول جائیں گے، اور تیری وہی زندگی تقوی پرہیزگاری لوگوں کو یاد رہے گی۔ اس حالت میں مرے گا تو پھر ولی کہلائے گا، لوگ تیری عزت کریں گے۔ آج تو تجھے کوئی عزت کرنے والا نہیں۔ کہا چھوٹ جاؤں گا، کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ کہا مجھے سجدہ کر، ایک سجدہ مجھے کر دے، تجھے چھڑا لوں گا۔ اس نے کہا رسیوں سے بندھا ہوا ہوں، سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا صرف گردن سے اشارہ کر دے، تیرا سجدہ قبول کر لوں گا۔ اس نے گردن سے اشارہ کیا۔ شیطان نے کہا اب تک تو تو صرف مجرم تھا، گنہگار تھا، مجھے سجدہ کیا تو تو کافر بھی ہو گیا، ایمان تیرے پاس بچا تھا، لیکن اب میں ایمان بھی لے کر کے جا رہا ہوں، اچھا مرو میں چلتا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات مکمل کی کہ نشہ زنا تک لے گیا،
نشہ قتل تک لے گیا, نشہ کفر تک لے گیا, تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نشہ کتنی بدترین چیز ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی مجھے بیٹے کی قسم دے کے نشہ کرواتا ہے, اماں کی قسم دے کے نشہ کرواتا ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی, اگر کوئی رسول اللہ کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو تجھے نشہ نہیں کرنا. اگر تجھے کوئی قرآن کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو تجھے نشہ نہیں کرنا. اگر تجھے کوئی اللہ کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو نشہ نہیں کرنا, اس لیے کہ حرام معاملے میں یہ ان قسموں کا اعتبار نہیں ہے. ماں باپ کی, بھائی بہنوں کی, اگر کوئی کہتا اللہ کی قسم نشہ کر, اسی اللہ نے منع کیا کہ تجھے نشہ نہیں کرنا. اس لیے اور آج سے پہلے جنہوں نے نشہ کیا ہے سچی توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو, اللہ معاف کر دے گا. لوگ کہتے ہیں حضرت سب چھوٹ سکتا ہے, نشہ نہیں چھوٹ سکتا. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں جب ماں کا دودھ اتنا لذیذ ہے وہ چھوٹ سکتا ہے تو نشے کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ ماں کا دودھ جو انسان کی پرورش میں کلیدی رول ادا کر سکتا ہے, جب وہ چھوٹ سکتا ہے تو موت کی طرف لے جانے والا نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ صرف دل میں پکا ارادہ کر لو, ارادہ کرنا آپ کا کام ہے, انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا, یہ ساری چیزیں چھوٹ جائے گی. بشر حافی تو رات و دن نشے میں تھے, ایک لمحے میں نشہ چھوڑا اور نشہ چھوڑ کر کے پھر حرم کعبہ کے مجاور بنے, 2 لاکھ حدیثیں یاد کی. اور جب بشر لوٹے ہیں بغداد تو اتنے متقی بن کے لوٹے ہیں کہ جس دن بشر کا انتقال ہوا ولیوں نے کہا آج بشر ہی نہ گئے بلکہ تقوی دنیا سے چلا گیا. اس لیے میری قوم کے جوانوں, جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے, جوان کسی قوم کے لیے بہت بڑی دولت ہے, بڑی نعمت ہے. تمہاری وجہ سے قوم عزت کا بھی حاصل کر سکتی ہے, ذلیل بھی ہو سکتی ہے. اس لیے نشے والوں کے پاس نہ بیٹھو, نشہ کرنے والوں کی صحبت میں نہ بیٹھو, بلکہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو, پرہیزگاروں کی صحبت اختیار کرو, اور کوشش کرو اس پرفتن دور میں زیادہ سے زیادہ گھروں میں اپنا وقت گزارو, اپنے کاروبار پہ اپنا وقت گزارو, اپنے تعلیم کے حوالے سے اپنا وقت گزارو. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہماری قوم کو نشے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. وما علیہ کمیٹی والے لوگوں سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں. کمیٹی